اللہ کب سے ہے؟ ملحدین ہمیشہ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی رب ہے تو اس رب کو پھر کس نے پیدا کیا؟ یہاں بات ٹائم کے دائرہ کار میں داخل ہوتی ہے اور اللہ ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے، یعنی اللہ نے وقت کو بنایا ہے اور وقت کا اللہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹائم اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں ایک مخلوق ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ مخلوق کا مطلب کہ اس مخلوق کا کوئی آغاز تھا اور ٹائم کا بھی ایک آغاز تھا، اس لیے ٹائم کو بھی ہم اللہ کی مخلوق میں شمار کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ بیسک لاجک ہے کہ اللہ کی ذات پر اس کی مخلوق کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، یعنی ٹائم کا اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو ایسے سوال ہی کرنا کہ اللہ کب سے ہے، اصل میں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر کب سے، جب سے، تب سے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے وقت کو بنایا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے بنایا تو اس کا اللہ پر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ ٹائم سے پہلے بھی اللہ کی ذات موجود تھی، ٹائم کے بعد بھی، اور ایک بار پھر جب وقت کو ختم کر دیا جائے گا تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ تو جس طرح اللہ کی ذات ٹائم کے دائرہ کار سے باہر ہے، تو اسی طرح اللہ کا کلام قرآن پاک پر بھی وقت نہیں بیتتا، کیونکہ قرآن ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، اور جو چیز اللہ سے ڈائریکٹلی جڑی ہو تو وہاں وقت کی کوئی سوئی کام نہیں کرتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے ہر آیت میں اللہ کی صفات موجود ہیں، اور جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے قرآن کی ان آیتوں میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا اللہ کی ان صفات کا رنگ بھی اس پر چڑھتا ہے۔ یہاں اللہ کی خاص برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور جس میں اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو تب وقت کی سوئی کی رفتار اس چیز کے سامنے سست پڑ جاتی ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے دوسرے چینل پر بھی کئی معلوماتی ویڈیوز آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، جنہیں دیکھ کر بھی آپ کافی معلومات سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ امید ہے انفومینٹری کی طرح آپ ہمارے اس دوسرے چینل انفوپیڈیا کو بھی پسند کریں گے۔ چینل کا لنک اینڈ اسکرین اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ایک فارسی صوفی شاعر اور مورخ جناب مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنی ایک کتاب شواہد النبوہ میں لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ایک قرآن ختم کر لیتے۔ اب ہمارے چھوٹے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہونا ایک مشکل کام لگتا ہے، لیکن وقت کے بارے میں اگر علم حاصل ہو اور پھر وقت میں برکت کے بارے میں آگاہی ہو جائے تو تب یہ بات ممکن لگتی ہے، کیونکہ قرآن سے کوئی جتنا لگاؤ رکھتا ہے تو اتنا ہی وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ قرآن پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو بھی اس کو گہرائیوں سے جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وقت اس کے سامنے بھی رک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ خاص تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بھی بہت گہرا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ اب قرآن کی ایک صفت ٹائم لیسنس بھی ہے کہ قرآن کے مقابلے میں وقت سکڑ جاتا ہے۔ اب قرآن کی اس صفت کا سب سے زیادہ اثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، اور اسی وجہ سے جب وہ چاہتے پورے قرآن کو ایک سیکنڈ میں ہی تلاوت فرما لیتے۔ اب یہی قرآن کا وہ فیض ہے جو صحابہ کرام کے بعد اولیاء اللہ پر بھی وارد ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کئی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام رات کو 2 رکعت نفل میں پوری قرآن تلاوت کر لیتے ہیں۔
اب یہ ممکن تب ہی ہوتا ہے جب کوئی قرآن کے رازوں میں غوطہ زن ہو جائے، تو تب قرآن کی ٹائم لیسنس اس شخص پر بھی اپلائی ہو جاتی ہے۔ اب قرآن کس طرح ٹائم لیس ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ تو اس کے بارے میں قرآن میں ہی دلیل موجود ہے۔ قرآن کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ ملکہ بلقیس کا محل حضرت سلیمان علیہ السلام سے کئی ہزار کلومیٹر دور تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ علیہ السلام کی نشست سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہوں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے دربار میں ایک انسان کھڑا ہوا جس کا ذکر قرآن کی سورہ نمل کی آیت 40 میں اس طرح آیا ہے کہ اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے۔ قرآن میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا، لیکن مختلف تفاسیر میں اس کا نام آصف بن برخیا لکھا گیا ہے، جس کے پاس اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کتاب کا علم تھا، جس نے آپ علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر کر لیا تھا۔ اب اسے ہم ایک کرامت بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے، لیکن اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا، تو یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ کا کلام جس پر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس انسان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اور ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر لیا۔ اللہ کے کلام کی ٹائم لیس ہونے کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیکنڈ میں ہی پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے تھے، اور یہی وہ فیض اور برکت ہے جس کی وجہ سے اولیاء کرام نہایت کم وقت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہایت کم وقت میں وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو عام انسان کو کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ ہمارے دوسرے چینل پر بھی کئی معلوماتی ویڈیوز آپ کی توجہ کے منتظر ہیں، جنہیں دیکھ کر بھی آپ کافی معلومات سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ہمارے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ امید ہے انفومینٹری کی طرح آپ ہمارے اس دوسرے چینل انفوپیڈیا کو بھی پسند کریں گے۔ چینل کا لنک اینڈ اسکرین اور ڈسکرپشن میں موجود ہے۔